مجھے اجازت ہے؟ ہاں سر. عرض کرتا ہوں کہ میرے آنسو تیری آنکھوں سے اگر مل جائیں، ہاں. میرے آنسو تیری آنکھوں سے اگر مل جائیں، جتنے مرجھائے ہوئے پھول ہیں سب کھل جائیں. میرے آنسو تیری آنکھوں سے اگر مل جائیں، جتنے مرجھائے ہوئے پھول ہیں سب کھل جائیں. سانس لینا مجھے آسان بھی ہو سکتا ہے. میں اپنے بیٹوں سے، اپنے بچوں سے یہ شیئر کر رہا ہوں اور ان کی خدمت میں حاضر کر رہا ہوں. سانس لینا مجھے آسان بھی ہو سکتا ہے، ٹہنیاں پیڑ کی دھیرے سے اگر ہل جائیں. واہ 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 واہ. سانس لینا مجھے آسان بھی ہو سکتا ہے، ٹہنیاں پیڑ کی دھیرے سے اگر ہل جائیں. خاموشی اتنی بھی اچھی نہیں ہوتی طاہر. یہ میں خود اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں. خاموشی اتنی بھی اچھی نہیں ہوتی طاہر. مجھ کو ڈر ہے نہ کہیں ہونٹ تیرے سل جائیں. مجھ کو ڈر ہے نہ کہیں ہونٹ تیرے سل جائیں. وہ سمجھتے ہیں کہ حالات سے ڈر جائیں گے. وہ سمجھتے ہیں کہ حالات سے ڈر جائیں گے، اور کیا ہوگا؟ یہی ہوگا کہ مر جائیں گے. وہ سمجھتے ہیں کہ حالات سے ڈر جائیں گے، اور کیا ہوگا؟ یہی ہوگا کہ مر جائیں گے. دیکھیے، نفرت اور محبت میں جو فرق ہے وہ میں آپ کی خدمت میں حاضر کرنا چاہتا ہوں. اور کیا ہوگا؟ یہی ہوگا کہ مر جائیں گے. ہم پہ تو سارے زمانے کے کھلے ہیں رستے. ہم پہ تو سارے زمانے کے کھلے ہیں رستے. آپ یہ سوچئے بکھرے تو کدھر جائیں گے. ہم پہ تو سارے زمانے کے کھلے ہیں رستے. آپ یہ سوچئے بکھرے تو کدھر جائیں گے. بے شک یہ ضروری ہے کہ کردار سنبھالو. بے شک یہ ضروری ہے. سنیے حضور، جینا ہے تو جینے کی کوئی راہ نکالو. ایک بزرگ یا ایک مجھ جیسی عمر کا آدمی اپنے بچوں سے اور کیا کہہ سکتا ہے؟ جینا ہے تو جینے کی کوئی راہ نکالو، آنکھوں میں سنہرا سا کوئی خواب سجا لو. بے شک یہ ضروری ہے کہ کردار سنبھالو. بے شک یہ ضروری ہے کہ کردار سنبھالو. ہاں جان پہ بنائے تو تلوار اٹھا لو. بے شک یہ ضروری ہے کہ کردار سنبھالو. ہاں جان پہ بنائے تو تلوار اٹھا لو. مجھ کو بھی مزہ آئے ذرا ہم سفری کا، چلنا ہے میرے ساتھ تو رفتار بڑھا لو. مجھ کو بھی مزہ آئے ذرا ہم سفری کا، چلنا ہے میرے ساتھ تو رفتار بڑھا لو. خود فیصلہ ہو جائے گا ہے کون بہادر. خود فیصلہ ہو جائے گا ہے کون بہادر. لڑنا ہی ہے مجھ سے تو پیادوں کو ہٹا لو. لڑنا ہی ہے مجھ سے تو پیادوں کو ہٹا لو. کیا ہوتا ہے حضور کہ میں جس سنسکرتی کو جی کر آ رہا ہوں، جو سنسکار میں نے جیے ہیں، مجھے ملے ہیں میرے بزرگوں سے. میری دادی کی ایک دوست تھی، ہم انہیں بوا جی کہتے تھے. میری دادی جاتی تھی بوا جی کے لیے اس موقع پر جب فصل آتی تھی، گیہوں کی بالی اور سرسوں کی ڈالی لے کے ان کو مبارکباد دینے جاتی تھی. یہ تہذیب تھی ہماری. ہم ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں سکتے تھے، نہ ابھی رہ سکتے ہیں. تو میرا جی چاہتا ہے کہ اس سنسکرتی کو، ان سنسکاروں کو، پتہ نہیں کیوں کچھ لوگ ہیں جو توڑنے کی
चाह रखते हैं या अपने मफाद के लिए, अपने सियासी मफाद के लिए या किस मफाद के लिए नहीं मालूम, लेकिन ख़त्म करना चाहते हैं। मुझे उस संस्कृति की हिफाजत करने की जिम्मेदारी और अपने बच्चों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी का एहसास है। अगर आप मुझे आज्ञा दें तो एक छोटा सा गीत है जो इस वक्त बहुत ज़रूरी है हमारे मुल्क के लिए, हमारे समाज के लिए, अच्छा गीत। मैं वो पेश करना चाहता हूँ। जी भाई साहब, स्वागत। दिन वो भी क्या थे, दिन वो भी क्या थे, दिन वो भी क्या थे जब हम मिलकर देश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे जब हम मिलकर देश में रहते थे। अपनी मिट्टी की खुशबू के, अपनी मिट्टी की खुशबू के परिवेश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे जब हम मिलकर देश में रहते थे। दादी की पहली रोटी जो गाय के नाम की होती, दादी की पहली रोटी जो गाय के नाम की होती, और अंतिम रोटी उनकी खाता था गली का मोती, और अंतिम रोटी उनकी खाता था गली का मोती। नंदू भी ठीक समय पर दरवाजे पर आता था, अपने हिस्से का खाना वो भी तो पा जाता था। आंगन में दरवाजे पर बकरी पाली जाती थी, चींटियों के बिल के अंदर शक्कर डाली जाती थी, शक्कर डाली जाती थी। हम बच्चे ये सब करने के आदेश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे जब हम ऐसे देश में रहते थे। अपनी मिट्टी की खुशबू के परिवेश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे जब हम ऐसे देश में रहते थे। वो घर का कच्चा आंगन, कहीं ना कहीं हमारी जड़ें उस मिट्टी से जुड़ी हुई हैं जिसे हम आज गांव कहते हैं। वो गांव आज शहर बन गए हैं, शहर शहर बन गए हैं, लेकिन हमारी जो असलियत है वो उस मिट्टी की खुशबू से जुड़ने में ही है। मैं पूरे हिंदुस्तान के बाहर बहुत से मुल्कों में गया हूँ, लेकिन यकीन जानिए अमेरिका हो या इंग्लैंड हो, जो मुझे अपने मुल्क में आकर अपनी मिट्टी की खुशबू सूंघ कर और यहाँ की हवा में सांस लेकर सुकून मिलता है, वो मुझे कहीं नहीं मिलता। ये खूबी है क्योंकि हम एक दूसरे के साथ जीवन व्यतीत करने के आदी हो चुके हैं। आप पता नहीं कौन लोग हैं, क्यों चाहते हैं ऐसा कि हम बंट जाएं आपस में। ऐसा नहीं होना चाहिए। यही मेरे दर्द की दास्तान है। वो घर का कच्चा आंगन और उस पे बरसता सावन, हम भूल चुके हैं जब से मिल गए आधुनिक साधन। एक मामूली सा बिछोना और छत पर जाकर सोना, एक मामूली सा बिछोना और छत पर जाकर सोना। किसी परी की कोई कहानी, किसी जिन्न का जादू टोना, दादी की कहानी वाले किरदारों में खो जाना, और जाने कब चुपके से सुनते सुनते सो जाना, सुनते सुनते सो जाना। अब जाने आगे क्या होगा, अब जाने
آگے کیا ہوگا پشو پیش میں رہتے تھے، دن وہ بھی کیا تھے جب ہم. وقت کم ہے، آخری بند سنا کے آگیا چاہتا ہوں، اجازت چاہتا ہوں کہ ہم کس طرح اپنے ملک کو بنانا چاہتے تھے یا بنا ہوا تھا، اور ہم اسی طرح اس میں پھر رہنے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں. یہ آخری بند اس طرح سے میری یہ خدمت قبول کر لیجئے، اور بہت شکریہ آپ لوگوں کی محبت کا. ایک کاغا، اس کی ناسٹرولیجیا ہے. ایک کاغا کاؤں کاؤں کر کے تو چلا جاتا تھا، ایک کاغا کاؤں کاؤں کر کے تو چلا جاتا تھا، مہمان کوئی آئے گا یہ بات بتا جاتا تھا. ایک کاغا کاؤں کاؤں کر کے تو چلا جاتا تھا، مہمان کوئی آئے گا یہ بات بتا جاتا تھا. گاؤں کے سبھی دروازے راتوں کو کھلے رہتے تھے، گاؤں کے سبھی دروازے راتوں کو کھلے رہتے تھے. ٹوٹی سائیکل تھی لیکن ہم سب سے جڑے رہتے تھے، ہم سب سے جڑے رہتے تھے. گاؤں کے سبھی دروازے راتوں کو کھلے رہتے تھے. ٹوٹی سائیکل تھی لیکن ہم سب سے جڑے رہتے تھے، ہم سب سے جڑے رہتے تھے. یہ سچ ہے ہم لوگوں کے ان دنوں میں گھر کچے تھے، یہ سچ ہے ہم لوگوں کے ان دنوں میں گھر کچے تھے. گھر تو کچے تھے لیکن رشتے سارے پکے تھے، رشتے سارے پکے تھے. سنت اور سادھو سنت اور سادھو سنسد میں نہیں رشی کیش میں رہتے تھے، دن وہ بھی کیا تھے جب ہم ایسے دیش میں رہتے تھے. اپنی مٹی کی خوشبو کے پرویش میں رہتے تھے، دن وہ بھی کیا تھے جب ہم مل کر دیش میں رہتے تھے، پیارے دیش میں.